میں نے ایک صاحب سے پوچھا، ملاقات ہوئی ایک جگہ، کیا پایا؟ مجھ سے کہنے لگے کہ میرا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے نا بس یوں حل ہو جاتا ہے آپ ایک عمل سے۔ کون سا؟ کہنے لگا 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین، بس میرا جو بھی مسئلہ ہے نا اسے حل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل حل کرانا چاہتے ہیں آج کے بعد 40 دن میں کوئی بھی رات میں کوئی بھی وقت ملے پر ہو ایسا وقت جس میں توجہ دھیان توجہ دھیان توجہ دھیان کا اگر وقت ہو نا توجہ دھیان کا، تو پھر یہ نفل پڑھے، میری نسلوں کی سارے نظام کی نیت کر کے، پھر دیکھیں کہ لوٹ کے کیسے آتی ہے۔ نیوٹن کا قانون ہے، گیند جس زور سے دیوار پہ مارو گے اسی زور سے واپس آئے گی، اسی زور سے آپ میری نسلوں اور تسبیح خانے کے سارے نظام کی سخت ترین نیت کر کے نا 40 دن یہ نفل پڑھ لیں، پڑھیں اس وقت جب بالکل تنہائی توجہ کا وقت ہو، اور یہ نہ ہو 2-4 دن توجہ ہو اس کے بعد توجہ ختم ہو جائے نا، پھر دیکھیں لوٹ کے کیسے آتا ہے نظام۔ اگر یہ آپ 40 دن کی نیت کر لیں، کیوں جو کسی نے پڑھا آپ میں سے یہ نفل کسی نے پڑھے ہوں، پڑھے، آپ نے بھی پڑھے۔ کتنا وقت لگتا ہے کوئی اپنا تجربہ بتائے پڑھنے؟ آپ کا کتنا لگا، اس کا کتنا لگا، اس کا کتنا، آپ کا 18 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، بس ایسے 15-20 منٹ۔ اور جن کو سورۃ یاسین حفظ یاد ہے تو ان کا تو زیادہ تھوڑا وقت، پر دھیان کا ہو اور یہ سورۃ یاسین کے نفل پڑھ۔ اچھا، آپ کی جو بھی مرادیں ہیں نا ان کی دل میں لسٹ بنائیں۔ وہ بات سنو، مانگتے ہوئے کیوں جھجکتے ہو؟ کیوں جھجکتے ہیں؟ اچھا دے نہ دے اس کی مرضی ہے، میں تو وہ مانگوں گا جو اس شہنشاہ کی عظمتوں عزتوں وقار اور شان و شوکت کے مطابق ہے، میں تو بھرپور مانگوں گا۔ اس لیے فرمایا جنت مانگنی ہے تو پھر جنت الفردوس مانگو، اور دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی سپرلیٹو لاجواب اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، حسن حسنہ حسنۃ، اس سے آگے کا مقام ہے۔ دنیا مانگنی ہے تو دنیا بھی اس سے اونچی مانگو اور اعلیٰ سے اعلیٰ مانگو۔ تو لسٹ بنا لے، پہلے لسٹ بنا کے پھر بیٹھ جائیں۔ ہمارے ایک صاحب ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بندہ گوشت لے کے نا آگے گوشت کی وہ لکڑی والی جو کھوڑی ہوتی ہے، لکڑی والا جو، اور بڑا سارا وہ اس کو چھرا کہوں دگدا کہوں کیا کہوں، وہ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس گوشت کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے اور وظیفہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر گوشت کو ادھر سے کاٹتا جاتا ہے، وظیفہ پھر ادھر سے کاٹتا ہے، پھر اس گوشت کے کیمے کا جسم بناتا ہے، پھر اس کو پاؤں سے کاٹتا ہے، سر سے کاٹتا ہے، کہتا ہے فیصلہ کرا کے اٹھوں گا۔ اس نے 2 فیصلے کرائے، میں نے عمل چھین لیا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کر، تو یہ اس لیے عمل دیا تھا۔ 2 بندے گئے، پھر اس کیمے کی شکل بناتا ہے، بندے کی شکل بندے کی بنا کے پھر ادھر سے کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ میں نے تو وظیفہ میں نے کہا اس لیے نہیں دیا تھا۔ اب مجھے کہتے ہیں فلاں ہے اجازت دے دیں، میں کہا نا، مجھے تو پہلے بھی تجھے اجازت دی، مجھے کیا خبر تو یہ کرے گا؟ اللہ کے ہاں تو میری پکڑ نہیں ہے۔ چھری میں نے دی تھی تجھے پیاز کاٹنے کے لیے، پھل کاٹنے کے لیے، ایسے نا چھری دی تھی، تو نے کہا میرے گھر میں سبزی وغیرہ ہوتی میں کاٹ لوں گا، چھری دے دے، تو میں نے کہا لے جا، تو نے چھری سے بندے مارنے شروع کر دیے۔ تو اللہ کے ہاں میری تم پکڑ نہیں ہے۔ فیصلہ کرائیں اس 2 نفل سے، بس کہنا یہ چاہتا ہوں، 2 نفل سے جو آنے والی ہے، تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے شور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی، وہ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی رات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور ابکری نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے ہیں؟ یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے درس میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، استقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے بخت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے۔
یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں یہ 15 شعبان کو اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں. یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں. حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے؟ کیا دخل ہے؟ کیا دخل ہے؟ اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا، اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے. اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے تسبیح خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں جو اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں. آپ خود سوچیں. یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے. یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے ریزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا. لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں اور دنیا میں یہ عمل پھیلا. اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے. اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ دو چھریاں، ایک پلیٹ، دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے. ابکری والے کتنا کما رہے ہیں؟ ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے. بازار سے پوچھئے گا ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں. بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بازو کا دل ہے اندر شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی. ابھی سے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے؟ نجات کے. میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا، اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں، ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے، اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں، اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں. جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت، اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات. ان چیزوں سے نجات ہے. حدیث میں آتا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں. بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو. اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا، عائشہ کیوں؟ میں آقا، آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے. اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ
رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس پہ رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے، اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے دو عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں، 15 شعبان کو۔ فرمایا برکت والی رات ہے، اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، بخت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سن لو، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ آپ بتائیں مجھے وہ شخص کیا ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر۔ اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات۔ آئندہ سال انتظار کیجئے گا، رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات، تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال، ضروری نہیں ساری رات جاگیں، ضروری نہیں کچھ اعمال کر کے سو جائیں، پر میں مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے، بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالاتر ہے۔ امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آقا 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہو گئے۔ حضرت نے اس کی بات پہ توجہ فرمائی، تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں؟ فرمایا چاہتا کیا ہے؟ کہا آسمان سے رزق آنا ختم ہو گیا ہے اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، میں زندگی کی الجھنوں میں ہوں۔ جس کے لیے آسمان کا رزق، راحت، عزت، برکت، وسعت، وقت، مقام آسمانوں سے آتا ہے، جس کے لیے ختم ہو جائے، اور زمین جس کے لیے تنگ ہو جائے، سوچیں اس کی زندگی کیا ہوگی۔ اس کی زندگی میں فقر ہوگا، اس کی زندگی میں فاقہ ہوگا، اس کی زندگی میں غربت ہوگی، اس کی زندگی میں تنگ دستی ہوگی، اس کی زندگی میں قرضے ہوں گے، اس کی زندگی میں بیماریاں، پھر وہ جادو، جنات، اثرات، نظر بد میں الجھا ہوا رہے گا، اور ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا، ساری زندگی اسی میں بندھا رہے گا۔ آسمان سے میرے لیے رزق بند ہو گیا، رحمتیں بند ہو گئیں، اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے۔ اور کہا کہ ایک جن ہے میرے گھر میں آتا ہے، میرے گھر میں کنواں ہے، اس کنویں کی منڈیر میں بیٹھتا ہے، اور منڈیر پر بیٹھ کر وہ میرے لیے ایک جادو پڑھتا ہے، اس جادو کے پڑھنے سے میری کی ہر چیز پتھر بن جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں گندگی ہوتی ہے، اور گھر میں نفرت ہے، گھر میں پریشانی ہے، گھر میں حالات کی تنگی ہے، ہم ایک دوسرے کو خون کے پیاسے ہیں اور ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے۔ لفظ سخت ہے وہ بولنا نہیں چاہتا اس لیے رک جاتا ہوں، لفظ سخت ہے وہ بولنا نہیں چاہتا، جو روایات اور کتابوں میں آیا ہے اس لیے رک جاتا ہوں، اگلا لفظ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں۔ اے اللہ کے ولی، آپ کے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ بڑی دور سے آیا ہوں۔ کہا 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا، درمیان میں کوئی ندیاں آئیں، کوئی دریا آئے، کوئی سمندر آئے، 3 کشتیوں کا سفر کیا ہے اور 2 جنگلوں کا سفر کیا ہے، اور بڑی دور سے آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آیا ہوں، اور بس یہ ایک آس لے کے آیا ہوں کہ میری بھی کوئی غم کی داستان، میری بھی کوئی دل کی فریاد، میرے بھی کوئی
कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। फरमाया उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे। फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसमा पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीदे पढ़ता था। क्यों? अरब पैदाशी उनके अंदर अशार घुले हुए होते हैं और वो पैदाइशी शायर होते हैं। वो अंदर अंदर अशार कहता था, बाहर पढ़ता था। और कहा उसने मजमे को रुला दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूँ, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूँ, और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाने लगे मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दे और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं? तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें? फिर फरमाया तू चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तू चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ा के मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा, और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत जबरदस्त अमल है। हम उन हस्तियों का जिक्र खैर भी करेंगे, और उनके जिक्र खैर की निस्बतों से जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल। एक सवाल है, अगर जिंदगी के मसाइल, मुश्किलात हल इन हस्तियों की निस्बत से नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? इनकी निस्बतें, जिनकी निस्बतों को हम हर नमाज की अत्तहियात में पढ़ते हैं, जिसको हम दरूदे इब्राहिमी कहते हैं। हम कहते हैं कि यह दरूद इब्राहिमी वो दरूद इब्राहिमी है जो सब दरूदों से आला भी है, अफजल भी है, बाकमाल भी है, बेमिसाल भी है, और रिवायात और किताबों से साबित भी है इस दरूद पाक के बारे में। पर उस दरूद पाक का इब्तदाई हिस्सा कभी सोचा ही नहीं, और हमने समझा कि शायद यह दरूद हमारा नहीं, किसी और का है। नहीं, किताबों में दोनों रिवायात मिलती हैं, आले मोहम्मद भी व अला आले मोहम्मद भी। दरूद इब्राहिमी में दोनों रिवायात मिलती हैं। अब उस अमल को हम बयान करते हैं जिस अमल के तस्करे और जिस अमल का जिक्र खैर उन्होंने किया और उन लोगों से करवाया, उस अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। आप चाहते हैं लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो। और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमत और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात,
ساتوں آسمان اور زمین میں عرش سے لے کر فرش تک آپ کے لیے نور بھر جائے، راحت بھر جائے، رزق بھر جائے، صحت بھر جائے، عطا ہو جائے، مشکلات کا حل ہو جائے اور ناکامیاں دور ہو جائے، چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ چاہتے ہیں۔ تو پھر شیخ نے جو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق نے جو فرمایا، اور جو قرآن کی 7 آیات پڑھوائی ہیں انہوں نے، آج میں وہ قرآن کی 7 آیات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کے پاس قرآن تھا، ان کے پاس فرمان مصطفیٰ تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس صبر تھا، ان کے پاس حوصلہ تھا، ان کے پاس شرافت تھی۔ وہ علم کے سمندر، وہ حلم کے سمندر تھے، وہ عطا کے سمندر تھے، ان کے پاس برکتوں کے خزانے تھے۔ انشاءاللہ یہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں کے خزانے ہم نے ان سے لینے ہیں اور اسی محفل میں لینے ہیں۔ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پڑھیں، پڑھ لیا؟ پڑھیں میرے ساتھ، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ اصل میں حضرت امام جعفر صادق نے قرآن میں 7 سلام ہیں۔ کتنے سلام ہیں؟ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، اور یہ 7 آسمان ہیں، اور یہ 7 زمین ہیں، اور طواف کے 7 چکر ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 کے عدد کے ساتھ کائنات کا نظام ہے، کائنات کا نظام ہے 7، اس کے ساتھ کائنات جڑی ہوئی ہے۔ قرآن کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ 7 سلام ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں، بڑی تاثیر ہے اس کی۔ اہل محفل بتاتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق نے اس کے اوپر 7 سلام پڑھے اور اس کو 7 سلام سکھائے۔ وہ دیہاتی تھا، ہم دیہاتی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے، صحرائی کہتے ہیں، عرب میں اس کو بدو کہا جاتا ہے۔ وہ بدو دیہاتی صحرائی تھا، اس کو 7 سلام سکھائے اور فرمایا اس کو 7 دفعہ صبح شام پڑھ لیا کر، اگر حالات کی سختی تنگی زیادہ ہے تو جتنا زیادہ پڑھ لیا کر، بس کوئی تعداد نہیں۔ اہل محفل بتاتے ہیں کچھ ہی عرصے کے بعد ایک شخص آیا، اس کے پاس قافلہ تھا، اس کے اونٹ دیباج سے سجے ہوئے تھے، جس کو آپ بوسکی اور کرنڈی کہتے ہیں، جس کو آپ دنیا کا، پاکستان کا دنیا کا مہنگا کپڑا کہتے ہیں، ریشم۔ اتنا تو تھا کہ اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں، اونٹ بھی اسی سے سجے ہوئے تھے۔ اور وہ کہنے لگا آہا، آسمان مجھ سے راضی ہو گئے، زمین میرے لیے وسیع ہو گئی۔ جو ناممکن کام ہے نا، بچوں سے دعا کرو، میرا پیکج ہے، سنا ہے نا آپ نے، ناممکن کام۔ حویلی کے سامنے، حویلی آپ حضرات گئے ہوں گے، میرے باپ دادا پر دادا کا شہر ہے، حویلی کے سامنے ایک سڑک جا رہی ہے، وہاں ایک صاحب رہتے تھے، گدا ریڈی ان کے پاس، غریب آدمی تھے۔ تو ایک پیر صاحب کو میرے سامنے 100 روپے دیا، 100 روپے کی بڑی حیثیت، پر اس کی حیثیت اس کی تھی جس کی عموماً جو ایک پھیرا ہوتا تھا 5 روپے کا، 4 روپے کا ایک چکر، تو اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا؟ اس کا 100 کیسے جمع ہوا ہوگا؟ 100 روپے دیا تو کہا دعا کر دیں، پیر صاحب نے دعا کر دی۔ ایک دفعہ مجھے ملا، میں نے کہا پیر صاحب سے دعا کرائی، اچھے انسان تھے، اب میں تجھے میں دعا بتاتا ہوں۔ میں نے اسے اللہ کا نام لے دیا اور کہا کہ بچے اکٹھے کر، غریب کے بچے ویسے زیادہ ہوتے ہیں، بچے اکٹھے کر اور تو دعا کر اور انہیں کہے آمین، اور کوئی 8 آنے روپے کی کافیاں لے کے بیٹھ جانا، پہلے نہ دینا، کھا کے بھاگ جائیں گے، کافیاں رکھ کے بیٹھ جا اور دعا کر اور ان سے کہے آمین کہیں۔ کیوں؟ جو نابالغ معصوم بچہ ہے اس کو گناہ کا خیال نہیں، تصور نہیں، گمان نہیں، ادراک نہیں، احساس نہیں، قدم نہیں، اس کے بول سچے، اس کے جذبے سچے، اس کی کیفیت سچی، اس کا انداز سچا، اس کا انداز سچا، سب کچھ سچا، اس کا سارا کچھ سچا۔ ایک بات بتاؤں، یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی ہے اور میں نے اس کے خود تجربے کیے ہیں۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے، سنی ہے؟ میں بچوں کا جھوٹا پیتا ہوں اور جس بیماری کی نیت پر کر کے پیئیں ٹھیک ہو جائے گی۔ بچے سے بڑا کوئی مومن ہے؟ بولے، بچے سے بڑا بھی مومن ہے؟ بچے کا جھوٹا اس تھوڑا سا پلا دے اور پھر اس کی تھوکے بھی جائیں گی، ان کی تھوکے بھی جائیں گی،
उसी जगह मुंह लगा के पिए। मोमिन के जूठे में शिफा है, शिफा है। मेरे आका ने फरमा दिया, बस खत्म। मुझे किसी दलील की जरूरत नहीं है। मैंने कई लोगों को बताया जो बीमारी, कोई रोग, कोई जिस्मानी बीमारी, कोई रूहानी बीमारी, कोई रूहानी रोग, कोई जिस्मानी रोग, अगर कोई ऐसा है भी सही, उस जगह मुंह लगा के पिए, मुंह लगा के पिए। मोमिन के जूठे में शिफा, बड़े जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं और बहुत ज्यादा नताइज हैं। मुस्तकिल मुसलसल पिए। और यह है कि जब बच्चा रो रहा हो ना, जब बच्चा रो रहा हो उस वक्त अल्लाह से ताल्लुक कायम करें और उस वक्त अल्लाह से राज़ो नियाज करें, क्योंकि अल्लाह को बच्चे का रोना जो है उसकी अदाओं में फरमाया दो चीजें अगर ना होती, गौर से सुनिएगा, एक हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, एक बच्चे और एक बेजुबान जानवर, बच्चे और अगर ये दो चीजें ना होती, अल्लाह तुम्हारे ऊपर बारिश का एक कतरा ना बरसाता, रिस्क ना मिलता। जितनी खताएं हैं, जितनी नाफरमानियां हैं, जमीन तांबे की बन जाती, हर चीज खत्म हो जाती। अल्लाह पाक इन दो की वजह से रिस्क देता है, इन दो की वजह से, इन दो की वजह से अल्लाह रिस्क देता है, इन दो की वजह से। जब बच्चा रोता है, अब ये नहीं कि उसे रोने देना है, वह रोते वक्त के लम्हात, क्योंकि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बच्चे के रोने की आवाज सुनते थे अपनी नमाज को मुख्तसर फरमा लेते थे। हुजूर की नमाज मुख्तसर हो जाती थी। तो बच्चा जब रो रहा है, मैं कि इस बच्चे के रोते हुए जो दुआ मांगे कबूल होती है। और अगली बात पर मैं जो बच्चे के आंसू गिर रहे हैं ना, इन आंसू को किसी दर्द वाली जगह पे लगाएं। और मैंने कई दफा आंसू लेके ना हाथ पे मल के जैसे करीम तेल लगाते हैं, ऐसे चेहरे पे कहा, अल्लाह इस चेहरे को दुनिया आखिरत की रुसवाइयों से, जिल्लतों से और क़यामत की जिल्लत से बचाना। जब फरिश्तों का हाथ बढ़े और चेहरे पे मुंह के जबड़े पे पकड़ के घसीटे, बच्चे के आंसू की बड़ी ताकत है। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मेरे पास एक फकीर मांगने वाला आता था, मैं उसको पैसा दे देता था जो भी था, फिर आते आते वो मेरे पास कुछ पैसे रख के जाता था अमानतदार समझकर, फिर बहुत करीब हो गया, फिर बस बहुत पैसे रख के जाता था जो मांगता था, फिर उठा के ले जाता था। और वो कहता था मैं किसी पुराने खंडर है वहां रहता हूं और उसमें मैंने पैसे दफन किए हुए, मुझे बहुत उससे मोहब्बत है। सिक्के होते थे पहले, कागज वाले रुपए तो होते नहीं थे। और कहा कि मुझे बताता था फला जगह रहता हूं, आज तक मैं गया नहीं। कुछ दिनों के बाद, बहुत अरसा आता रहा, फिर कुछ दिनों नहीं आया, तो मैं सोचा कि बीमार हो गया कैसे। तो कहा कि मैं फिर ढूंढते ढांढते गया उस खंडर में, तो वो बीमार पड़ा था। मेरी आहट सुन के तो मैंने उससे कहा, तो कहा मेरा आखिरी वक्त है, मुझे माल से बहुत मोहब्बत है, मैंने पैसा पैसा करके जमा किया है, ये जितना मेरा माल है ये साथ ये जगह है जहां मैंने दफन किया हुआ है, जब ऐसा करना मुझे दफन करना, ये माल मेरा साथ रख देना चुपके से, वादा कर। मैंने वादा कर लिया और कहा कि ये देख इस माल में से एक पैसा खर्च ना करना, मेरा कफन भी तुम जेब से देना, मेरे माल में से खर्च ना करना। मैंने वादा कर लिया, कफन दे दिया, दफन कर दिया और चुपके से उसका माल उसमें रख दिया, चुपके से उसका माल उसमें रख दिया। और कहा कि जब जो है वो वाकया खत्म हो गया, कुछ अरसे के बाद ऐसा हुआ मेरे ऊपर हालात तंग हो गए और बंदिश हालात, तंग, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, और इतना कि मैं रोटी से भी तंग हो गया, परेशान हो गया। एकदम मेरे ख्याल आया कि कई साल हो गए उसको दफन किए, उसका माल किस काम का, उसका माल निकाल के ले आऊं, इस्तेमाल करूं। रात को गया, उसकी कब्र को खोदा तो देखा तो उसकी हड्डियां पड़ी थी और उसका जितने भी माल, उसका पैसा था, सारा हड्डियों के ऊपर ऐसे बिखरा हुआ था और सुर्ख था। कहा कि मुझे माल की तलब थी, मैंने ऐसे हाथ डाला तो मेरा हाथ जल गया और मैं बस चीखता चिल्लाता कब्र बंद करके आया हूं। अब यह हाथ हर वक्त मेरी आग ही आग है, इसको पानी में रखता हूं और तकलीफ में रखता हूं और दही में रखता हूं, आग ही आग। कोई ऐसा तरीका। अब देखें दुर्वेश का विजदान देखें। तो उन्होंने फरमाया कि मेरा अल्लाह कहता है कि आंसू से तो जहन्नम की आग भी बुझ जाती है, अल्लाह के लिए रो, जब रो वो आंसू इस हाथ को लगा, अल्लाह के लिए रो, जब रो तो इस आंसू इस हाथ पे लगा, मैं कि वो आंसू इस हाथ पे लगाएगा, तेरी जहन्नम की आग है, यह बुझ जाएगी। और कहा ऐसे हुआ, रोया बहुत ज्यादा अल्लाह के लिए, आंसू लगाए और वो आंसू से उसकी हाथ की तकलीफ खत्म हो गई। ये जो बच्चे के आंसू हैं ये बड़े दुखों का इलाज है और बड़े दर्दों का इलाज है और बड़ी मुश्किलों का इलाज है
اور بہت زیادہ مسائل کا علاج ہے.